बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हॉटलाइन.pk के साथ एमआर आतिश आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। आज 24 जनवरी 2025 का चमकता धमकता सूरज जानिब मंजिल रमा दमा है। ऐन इस वक्त 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा बिल्डिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस के अंदर जॉइंट सिटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सेनेटर्स और एमएनएज हाजिरी लगाने आए और थोड़ी देर अजलास चलने के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। काफ़ी लोगों को, मीडिया के लोगों को, इवन के एमएनएज और सेनेटर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जॉइंट सिटिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। तमाम एमएनएज और सेनेटर्स मीडिया से टॉक करते हुए रिलक्टेंट, हेजिटेंट नजर आए। जिसने बात की वो भी इरिटेशन का इजहार करते हुए मीडिया पर्सन्स को डांटते हुए असेंबली हॉल के अंदर चलते बने। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया की रियासतों के अंदर जब भी कोई आइन साजी होती है तो इससे पहले वो आइन साजी का जो पर्पस होता है वो पब्लिक के सामने रख दिया जाता है। पब्लिक अवामी हलकों के अंदर, मीडिया के अंदर और दीगर मुक्तदरा के हलकों के अंदर पहले वो आइन साजी हो या आइन के अंदर अमेंडमेंट हो या कोई बिल लाना हो तो वो डिस्कस किया जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है, मानती है कि जमहूर अवाम है और पार्लियामेंट हाउस या सेनेट ये जमहूर की रिप्रेजेंटेशन की एक बिल्डिंग होती है, जिसमें सेनेटर्स आते हैं और एमएनएज को अवाम इलेक्ट करके आइन साजी कौम के वसीतर मफाद में उनको आइन साजी के लिए भेजती है। आपने देखा होगा कि आइन की 26वीं तरमीम रात के अंधेरा के अंदर पास करवाई गई। आइन रियासत होती है, रियासत जमहूर है। आइन के अंदर अमेंडमेंट कहा जाता है, मुक्तदरा के हलकों में बहस जारी होती है, फ्लोर पर बाबांगे दो लंबी लंबी लच्छेदार तकारीर का सिलसिला जारी रहता है कि ये आइन के अंदर जो अमेंडमेंट है ये हमने अवाम के वसीतर मफाद में की है। मेरा पूछना ये है कि अगर अवाम के वसीतर मफाद में 26वीं आइनी तरमीम थी तो फिर रात के 3 बजे पास क्यों हुई? रात के अंधेरों में दुनिया की तारीख में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि 25 करोड़ अवाम के मुल्क की पार्लियामेंट हाउस के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जो अमेंडमेंट लाई गई, रात के अंधेरों में लाई गई। 25 करोड़ अवाम सो रही थी, एमएनएज लच्छेदार तकरीरें कर रहे थे और मन मर्जी की तरमीम करके अदलिया को नुकसान पहुंचाया गया। और जहां तक वो आईनी तरमीम मैंने पढ़ी है, इसमें दूर दूर तक कोई अवाम के मफाद की कोई चीज नजर नहीं आई। बैन ही आज मीडिया के पर्सन ने सवालात करने की कोशिश की, जो उनको जवाबात मिले आइए देखते हैं। सेनेट में हुआ है, हमने उठ के स्पीचेस की हैं, एक एक चीज बताई है, ऑन रिकॉर्ड आते रहे, अपोज किया है। और इस वक्त जब हमारा बिल्कुल गला दबाया हुआ है, हम लोग फ्रंट फुट पे आके पहले भी बजट से पहले हम लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। इस स्टैंडिंग कमेटीज में मैंने खुद वहां पे जाके मेरे साथियों ने हमने रिटर्न में दिया, हर डिसेंट नोट में इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पे उन्होंने बुलडोज किया। जरताज गुल साहिबा ने अपोज किया, बुलडोज किया। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं हमें तो मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग बात करें। और हमारे पास क्या है, कोई सुसाइड वेस्ट लगा के हम लोग आए और यही ऑप्शन बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप रास्ता नहीं बना पा रहे। आप आर्मी चीफ से मिले, उस मुलाकात का एक स्कैंडल बना दिया गया मीडिया में
پھر خان صاحب نے کل ایسی آپ کو ریڈ لائن مقرر کر دیا. ایک ریڈ لائن کا پی ٹی آئی کے اندر بیانیہ ہے, ریڈ لائن. سیاست میں ریڈ لائن نہیں دی جاتی, کوشچن چھوڑے جاتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے وہ سخت بیان بازی کرتا ہے, دوسرا گروپ شہباز شریف کے سٹائل میں آگے بڑھتا ہے. آپ میں جھلک نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر میرے ویو میں شہباز شریف کی. آپ اس وہ جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. دیکھو پاکستان تحریک انصاف بڑی پولیٹیکل پارٹی اور دا اسٹرانگیسٹ پولیٹیکل پارٹی, دنیا میں چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, جس کے ساتھ آرڈنری لوگ شامل ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ آج میرے جیسا ورکر آدمی آپ کے پاس ایک چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہے. یہ اس پارٹی کی خوبی ہے اور عمران خان کا نظریہ ہے, ادروائز کوئی راستہ نہیں دے گا. جب الیکشن ہوئے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, دن دہاڑے مینڈیٹ چوری ہوا, اس کے باوجود خان صاحب نے اناؤنس کیا ہمیں ڈائلاگ کرنا, شبلی صاحب کو, عمر صاحب کو اور یمین صاحب کو مقرر کیا. ہم ڈائلاگ کے انتظار میں بیٹھے رہے, کرتے رہے. اور کیا کرتے, ہم نے کہا ہم نے جلسہ کرنا ہے. جلسے کے انتظار میں مارچ سے لے کے سپٹمبر تک ہم نے انتظار کیا, ابھی نوسی آئے گا, ابھی ہم ٹائم آئے گا, ابھی ہم ٹائم آئے گا. پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے جو پلیٹ فارم بنا تھا, اتحادی پلیٹ فارم, اس کے بحاف سے محمود خان اچک جیسا بات کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. پھر خان صاحب نے اپنی پارٹ کمیٹی بنا کر کے ایک اور اٹیمپٹ ہم نے کر لیا, اس کو 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا. یہ کمیٹی اناؤنس ہوئی تھی نومبر دسمبر کی فرسٹ ویک سے کمیٹی انٹیوٹ تھی, اور ہم کہتے رہے کہ آپ اس کو اناؤنس کروائیں. رات کے وقت میں نے پریس اسٹارٹ کر کے کہا کہ یہ اس میں اسپیکر صاحب رول پلے کریں اور اس کو بٹھائیں. ہماری کوئی خان صاحب کی کوئی اس مذاکرات کے پیش نظر اس نے باہر نہیں آنا تھا, لیکن یہ ہم احتجاج وہ کر رہے تھے کہ دس از واٹ دا پولیٹیکل ڈیسیجنز از ٹو بی ٹیکن, اور پولیٹیکل کام کرنا ہے. ہم نے بڑی ہیڈک کوشش کی, لیکن وہ لوگ جو دیکھو نا چیٹر ہو, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیوٹرل امپائر بیٹھے اور وہ دیکھیں ان چیزوں کو. ہم تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ڈیل ہو, ہم تو یہی چاہ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے تعلق کی دوسرا ذکر کیا, دیکھو ہم ابھی بھی چاہ رہے ہیں اور پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ مسئلہ ڈائلاگ کے ذریعے سے حل ہو, لیکن ڈائلاگ نہ کرنے والے کون ہیں, اس کی طرف سے صاحب یہ فرمائے کہ جب افسر کے بیٹا افسر کیوں بھائی نہیں مانتے عمران خان کی پاکستان, ہر بندہ ڈاکٹر بنے, ہر بندہ پرائم منسٹر بنے, ہر بندہ وکیل بنے, یہ بادشاہت ان کی ہم توڑ کے رہیں گے. اور ان کو جو خان سے مسئلہ ہے یہی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, جو اندر کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ خان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کرو گے, 10 سال پی ایم بنا دیں گے, لیکن بس ملک ہم چلائیں گے, تم نہیں چلو گے, تم پی ایم بن جاؤ. خان کو کوئی شوق نہیں ہے, وہ پاکستان چینج کر کے رہے. یہ آج آپ نے کیا پہنا ہے میم, یہ اچھا عمران خان کے حوالے سے چادر بھی بڑی پیاری آپ نے. جی خان صاحب کا ہم نے پرنٹ کروایا, بڑے اچھے دوست سے سیالکوٹ سے, انہوں نے ہمیں بھیجا ہے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے. یہ تو میرا دل فلسطین, میرا جروشلم, اور یہ ہمارا کشمیر. دینا ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں, یہ سارا سیمبلز آپ نے ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. میڈم اس دفعہ اگر آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو لیڈ کون کرے گا, کیونکہ چیئرمین لیڈ کرے گا. گنڈا صاحب تو 2 دفعہ اس طرح کر چکے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ کافی ڈی موٹیویٹیڈ ہیں. تو اس طرح آپ لوگوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, دس ویری مچ جینوئن کویسچن. علی صاحب کو ہمیں لیڈ کروانا نہیں چاہیے تھا, بے شک وہ کے پی کے تنظیم کے ہیڈ ہیں, لیکن وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس کو ہونا ہی ہمارے ساتھ نہیں چاہیے تھا. ہم سارے جاتے, ہمارا لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں عمر بھائی ہے, سینٹ میں شبلی فراز ہے, پھر ہمارے جو عہدیدار ہیں, زرتاج ہو گئی, احمد چٹھا ہو گیا, اس طرح گوہر بھائی. ایک بار پھر اسلام آباد, اور اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز وہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے, پہلی لائن میں ہوں گے, اور جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ پیچھے ہوں گے, ہم سب سے آگے ہوں گے, ایم این ایز سب سے آگے ہوں گے. کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگ؟ لاسٹ جب 24 سے 26 تک کا ہوا, اور پھر جو میسیکر ہوا, اس کے بعد یہ چیز پارٹی میں بھی ڈسکس ہوئی اور مختلف لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کرٹیسزم آیا ہے, لیٹ اس بی آنیسٹ اینڈ فیئر, اس کرٹیسزم کرنے کے لیے اور کافی سارے لوگ اس بات پر کہ تمام پارلیمنٹری ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پی ایز, اگر ہم اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو وہ جہاں سے اپنے کنوائز لیڈ کرتے ہیں اور اسے فرنٹ سے لیڈ کریں, اور یہاں سے پھر ہم فرنٹ سے آگے چلیں, ان شاء اللہ اسی کے مطابق. تو یہ کب ہوگا, کب تک آپ لوگ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو لینے دیں, ابھی چونکہ مذاکرات کال آف ہوئے ہیں, سیاسی لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی. 8 فروری کی کال تو ہماری آلریڈی ہے, وہ ہر حلقے کے اندر ریلی کریں گے, جلوس نکلیں گے,
اس کا میکینزم کیا کیا جا رہا ہے وہ سارا بتا دیجیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا یا جسٹ احتجاج ہوگا 1 ڈے؟ دیکھیے اٹس ٹو ارلی ٹو کال. میں خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر اس کے اوپر اگر کامنٹ کروں تو یہ مناسب. یہ آپ کی پرسنل رائے تھی؟ پرسنل رائے بھی تھی. پارٹی بھی اس بات کے اوپر متفق ہے. دیکھیے آپ نے مذاکرات کال آف ہو گئے ہیں. تو مذاکرات کال آف ہونے کے بعد جب تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے وہاں پر تو ہمارا احتجاج چل رہا ہے. پارلیمنٹ میں ہمارا احتجاج ہو رہا ہے. تو اب ہم نے جو عوامی احتجاج ہے اس کو دوبارہ لے کے آنا ہے. حامد رضا صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے وہاں پر برداشت کیا جو مصیبتیں جو مسائل، کیا ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینس وہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کی سخت ہے ان میں؟ ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں، میں اپنا نام نہیں لیتا، وہ آلریڈی اسپیکر صاحب کو اس کے نام دی جا چکے ہیں اور ہم نے مذاکراتی کمیٹی اس میں بھی نام دیے تھے. دے آر 70+ اور وہ فزیکل ٹارچر ہوئے. ان کے پورے جسم کے اوپر ٹارچر کے نشانات ہیں. ہمارے ایم این ایز جو ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینس ہیں، گزشتہ 1 سال سے آج تک کے بعد تو ناظرین، آپ نے ایم این ایز اور سینیٹرز کے جوابات سنے. وہ خود شش و پنج کا شکار ہیں کہ یہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر جو بل پاس کیے جانے ہیں ان کا پرپس کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں. وسیع تر تناظر میں جیسے کہا جاتا ہے عوام کے مفاد کو کہاں تک اس کو ٹچ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا.